السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 34 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 35 ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے گفتگو کے آداب۔ اس سبق کے اندر گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا کہ آدمی کو کس طرح گفتگو کرنا چاہیے، کس طرح بات چیت کرنی چاہیے، بات چیت کے اندر کون سے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کون سے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کے آداب۔ گفتگو یعنی بات چیت، تکلم۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو، نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو، نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر تیز اور شتابی نہ کرو، یعنی جلدی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زور زور سے بھی مت بولو، بہت زیادہ زور زور سے بھی مت بولو، مت بات کرو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے، اور اتنی آہستہ سے بھی بات مت کرو کہ سامنے والے کو، سننے والے کو سنائی نہ دے۔ اور پھر ایک بات یہ کہی کہ بولنے میں جلدی بھی نہ کرو، یعنی بات تو اعتدال کے ساتھ کرتا ہے، نہ بہت بلند آواز سے نہ بہت ہی آہستہ، اعتدال کے ساتھ۔ لیکن کبھی اعتدال کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن اس میں بھی بولنے میں جلدی کر سکتا ہے، یعنی میڈیم آواز سے بات کرتا ہے، نہ بہت زور سے نہ بہت آہستہ، بلکہ میڈیم آواز سے۔ لیکن میڈیم آواز سے بولنے میں بھی کبھی کبھی آدمی جلدی بولتا ہے، تو اس طرح جلدی بھی نہیں بولنا چاہیے، اور بالکل رک کر بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یعنی دو باتیں الگ الگ ہیں۔ آواز کو زور سے بولنے نہ بولنے کے سلسلے کے اندر بھی اعتدال رکھنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اور ایسے ہی بات چیت کرنے کا جو انداز ہو اس میں بھی اعتدال چاہیے، نہ بہت جلدی بات کرے اور نہ بہت ہی رک کر بات کرے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ بولنے میں اس قدر تیز اور شتابی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ سکے۔ کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ سکے، یا جس کے سننے کی اس کو رغبت نہ ہو، یا جس کے سننے سے اس کے دل کو رنج اور صدمہ پہنچے، ٹھیس پہنچے۔ یعنی سامنے والے کی
سامنے والے کو دیکھ کر ہی بات کرنی چاہیے۔ بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدائی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن اس ابتدائی کتابوں کے اندر ایسی پیچیدہ اور ایسی باتیں کہتے ہیں اپنی صلاحیت جتانے کے لیے یا اپنی لیاقت کو جتانے کے لیے ایسی مغلق اور پیچیدہ باتیں ابتدائی طالب علم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بیچارہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے ابتدائی طالب علم ہو تو اس ابتدائی طالب علم کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو وہ ہضم کر سکے۔ ہاں، ہائی لیول کے طلباء، اونچے طلباء ہو آگے کے درجے کے، ان کے سامنے پیچیدہ اور مغلق باتیں کرے وہ الگ باتیں ہیں۔ تو سامنے والا جیسا برتن ہو سامنے والے کا اسی کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ ایک لطیفہ ہے کہ کوئی کسان کسی اہل علم ہوگا ان کے پاس آیا کسی کام کے لیے، تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ تمہارے کشتے زار گندم میں تقاطر امطار ہوا یا نہیں۔ کشتے زار یعنی کھیت، گندم یعنی گیہوں، اور تقاطر امطار یعنی بارش کا برسنا۔ تو انہوں نے اس کسان کو بیچارہ کیا جانے ایسے الفاظ، تمہارے کشتے زار گندم میں تقاطر امطار ہوا یا نہیں، یعنی تمہارے جو کھیت ہے وہ گندم کا کھیت، وہاں اس میں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ اس کا۔ تو بیچارہ وہ سمجھے کیا، بلا سوچے سمجھے کا ٹھیک ہے بعد میں ملیں گے، پتہ نہیں وہ کیا سمجھا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ تو آدمی کے سامنے بات کرے تو اس سامنے والے آدمی کو دیکھ لے، اس کی برتن کو سامنے رکھ کر اس کے ان سے بات کرے کہ وہ کیسی بات ہضم کر سکتا ہے۔ اس پر اگر کلام کیا جائے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھ کر اسی کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے۔ جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو، بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ بات کرنے کے اندر موقع محل کو بھی دیکھنا چاہیے، خصوصاً جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ سامنے والے کو حالت کو دیکھے، اس کی حالت کو دیکھ کر اس جیسی بات کرے، اور اسی طرح وقت کو بھی دیکھ لے کہ کون سا وقت مناسب ہے ان سے بات کرنے کا۔ آپ معرف القرآن کے اندر دیکھ لیجئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت کریمہ کے تحت مفتی شفیع صاحب نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں دعوت و تبلیغ کے اصول کے سلسلے کے اندر، جو آدمی دین کی بات دوسروں کو کہے تو کیسی کہنی چاہیے، کس طرح کہنی چاہیے، بہت اچھے انداز کے اندر انہوں نے وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ سکے، کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ سکے، یا جس کے سننے کی اس کو رغبت نہ ہو، یا جس کے سننے سے اس کے دل کو رنج اور صدمہ پہنچے۔ سامنے والے کے سامنے آپ بات کریں گے اور اس کا موڈ نہیں ہے اور رغبت نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے بھی بات مت کرو۔ سامنے والے کا موڈ ہو، رغبت ہو اور آپ بات کریں تو وہ فائدہ ہوگا، لیکن سامنے والے کا موڈ ہی نہیں ہے، اس کو شوق اور رغبت ہی نہیں ہے، پھر آپ بات کریں گے تو بات سن نہیں سکے گا، اس لیے اس کا بھی لحاظ کریں۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ یعنی چھری کا جو گھاؤ ہوتا ہے، آدمی کسی کو تلوار مار دے، کسی کو چھری مار دے تو اس کی وجہ سے جو گھاؤ ہوتا ہے وہ تو مندمل ہو جاتا ہے، وہ گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچا دی تو وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اس کو، یہ گھاؤ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کا دوست بھی بن جائے گا، وہ دشمن، تب بھی اس کے ذہن کے اندر وہ بات تو رہے گی کہ اس نے فلاں دن مجھے زبان کے ذریعے یہ تکلیف پہنچائی تھی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا،
لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. اسی لیے تو احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے زبان کے سلسلے میں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زیر اور پیش کا فرق ہے. جرمہ یعنی اس کی سائز تو چھوٹی ہے، زبان کی سائز تو چھوٹی ہے. و جرمہ کبیر، لیکن اس کا جرم اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اس کو انہوں نے یہ کہا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے. جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز شروع نہ کرو. یعنی دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان کی بات پوری ہو جانے دو، ان کی بات کاٹو مت. ہاں اگر کوئی ضروری بات ہو اور ارجنٹ ہو تو پہلے ان سے معافی مانگو اور ان سے عذر کر کے ان سے بات کہو. ان سے کہہ دے کہ اگر آپ کے تکلیف نہ ہو تو مجھے ایک بات کرنی ہے. تو اس طرح معذرت پیش کر کے آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ دو آدمی بات کر رہے ہو تو بیچ میں ان کی باتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، ان کی باتوں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے. جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز شروع نہ کرو. البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو. تب بات کہو. یہ بھی بڑی حماقت ہے کہ پوچھے اور سے جواب دینے لگو تم. جیسے غالباً میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تو میرے ساتھ ایک دوسرے آدمی تھے، انہوں نے وہ سوال ان کا سنا تو میرے جواب دینے سے پہلے انہوں نے جواب دینا شروع، حالانکہ وہ اہل علم میں سے بھی نہیں تھا. پوچھا مجھ سے ہے اس نے، اور وہ جواب دے رہے حضرت جو مفتی بھی نہیں ہے، کوئی اہل علم بھی نہیں ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پوچھا کسی اور سے جاتا ہے اور جواب کوئی اور دے دیتا ہے. کہ پوچھے اور سے جواب دینے لگو تم. بات کو زبان سے پیچھے نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو. بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے. یعنی بات کو پہلے سوچنا چاہیے اور سوچنے کے بعد بولنا چاہیے. کبھی کبھی آدمی کیا ہوتا ہے زبان سے بات نکال دیتا ہے اور کچھ بول دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے. اس لیے بہتر یہ کہ پہلے سوچ لے، سوچ سمجھ کے بعد بات کرے، نہ یہ کہ بات کہہ دے، زبان سے کچھ نکال دے اور اس کے بعد اس پچھتائے. بات کو زبان سے پیچھے نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو. بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے، نادانی ہے. ایک ہی بات کو بار بار کہنا، ایک ہی لفظ کو دہرانا نہ چاہیے. ایک بات کو بار بار کہنا اور ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا یہ اچھا نہیں ہے. ہاں کسی کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی استاد کسی طالب علم کو سمجھا رہا ہے، کیونکہ طلباء کچھ کند ذہن بھی ہوتے، بات سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ان کے سامنے اگر کسی بات کو ریپیٹ کیا جائے اور بار بار کہا جائے یہ الگ بات ہے. ورنہ عام بول چال کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں، جو سامنے والا ایک ہی بات کے اندر سمجھ جاتا ہے اور پھر اس کو بار بار دہرانا اور اسی کو بولتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. ایک ہی بات کو بار بار کہنا، ایک ہی لفظ کو دہرانا نہ چاہیے. بات بات پر ہاتھ ہلانا، منہ بنانا، آنکھیں مٹکانا، بہوں سے اشارہ کرنا بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے. یعنی بات کرتے وقت اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سامنے والے جو تو اس کو مذاق کی شکل بنا دیتے ہیں اور وہ مذاق کرنے لگتے ہیں. اس لیے سنجیدگی کے ساتھ بات کریں. بات کرتے کرتے منہ بنانا، ہاتھ ہلانا، اور پتہ نہیں ہر ایک کی اپنے انداز ہوتے الگ الگ، تو اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گرگرانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا ذلیل کام ہے. اس سے ہمیشہ پرہیز کرو. ایک بات یہاں پر میں کہہ دوں، اپنے منہ سے اپنی تعریف بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر سامنے والے کو معلوم کا ایک استاد ہے
اور ایک استاد طلباء کے اندر علم کی رغبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر اپنا کوئی کارنامہ ہو اور اپنی کوئی بات ہو، کوئی اپنا واقعہ ہو، تو ان کو ترغیب دینے کے لیے اگر وہ بات کرے تو یہ درست ہے۔ یہ جو بات کہی اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا ذلیل کام ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو صرف اپنی تعریف بتلانا چاہتے ہیں اور اپنی ہانکنا چاہتے ان کے لیے، ورنہ تحدیث بن نعمت کے طور پر اگر کوئی اپنا واقعہ، اچھا واقعہ اور اپنا کوئی کارنامہ ان کے سامنے بیان کرے اور اپنی تعریف کرے تو یہ اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس کو دماغ میں رکھیے۔ بے حیائی یعنی بے شرمی اور مسخرے پن یعنی مذاق کی باتیں، جو لوگ مسخرے ہوتے ہیں، مذاقی ہوتے ہیں، آپ دیکھنا ان کی زبان سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھیں۔ عموماً جو زیادہ مسخرے پن ہوتے ہیں اور زیادہ مذاقی ہوتے ہیں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے ان کی مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے مذاق کی ایک حد ہوتی ہے، میں کوئی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ مذاق جو ہے ایک تو دوستانہ مذاق ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کا مذاق ہوتا ہے۔ آپ مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھ لیں کہ مذاق کرنا کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن مراد وہ مذاق جو دوسروں کو حقیر سمجھنے کے ارادے سے، میں یہاں پر اس کی تفصیل کرنا نہیں چاہتا، آپ کو صرف میں حوالہ دے دیتا ہوں، آپ اس کے اندر دیکھیے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیر۔ بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا ذلیل کام ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جس کی سچائی میں تم کو آپ شک ہو، یعنی کسی بات کے بارے میں آپ کو شک ہو، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے لاؤ ہی مت۔ ہوتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کو خود کو اس بات کے اندر شک ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ایسی بات لوگوں کے سامنے نہیں کہنی چاہیے۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کر دو۔ اگر ایسا کہنا ہو تو کہہ دے۔ مثال کے طور پر کوئی بات بیان کر رہا ہے اور اس کو یقینی طور پر معلوم نہیں کہ یہ ایسا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے، میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے، اس قسم کے الفاظ کہہ کر بات بیان کرے تو الگ بات ہے۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کر دو۔ کسی کے اعتقاد یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ بزرگوں یا حاکموں سے گفتگو کرنی ہو تو اول ان سے اجازت چاہیں۔ بزرگوں یا حاکموں سے گفتگو کرنی ہو تو اول ان سے اجازت چاہیں، جب اجازت دیں تو ادب کے ساتھ بات چیت کرو، بات کو بنا کر یا برا کر نہ کہو، صاف اور مختصر کہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو بہت ہی بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، مبالغہ جس کو کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر مبالغہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی کی آپ تعریف بھی کریں تو اتنا مبالغہ نہ کریں کہ وہ باتیں اس کے اندر ہو ہی نہیں۔ جیسے عموماً ایک رواج چل پڑا ہے، کوئی عالم دین آتا ہے بیان کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو کچھ لوگ ایک رسماً تعارف کرانے کے لیے اٹھتے ہیں اور جو باتیں ان کے اندر ہوتی ہی نہیں ان کو بھی بیان کرنا کہتے ہیں، یعنی یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، فلانے ہیں ڈھکنے ہیں، فلانے کیا کیا باتیں، حالانکہ وہ باتیں اس کے اندر ہوتی ہی نہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مبالغہ۔ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا تعارف کروا رہا تھا اور بہت ساری باتیں کہ مولانا جو ہمارے مہمان خصوصی ہے وہ یہ ہیں وہ ہیں، فلانا ہے ڈھکنا ہے فلانا ہے۔ تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا حضرت بس مختصر کہہ دو کہ یہ مہمان خصوصی جو ہے وہ دیگ ہیں اور ہم سب چمچے ہیں، بات ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دیگ ہے اور ہم چمچے ہیں۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ خیر، تو کسی بھی چیز کے اندر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، تعریف کرنے کے اندر بھی کسی کا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، حقیقت کو ہی بیان کرنا چاہیے۔
جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے کرو. غرور یعنی گھمنڈ، اور شیخی یعنی اپنی اپنی ہانکنا، شیخی بگاڑنا، ڈینگے مارنا جس کو کہتے ہیں. اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو. کسی قصور پر ملامت کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں کرو. کسی قصور پر ملامت کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں کرو، یعنی کسی کے برے کام کے اوپر کچھ کہنا ہو تو تنہائی کے اندر سمجھانا چاہیے، سب کے سامنے نہیں کہنا چاہیے. دوستوں کے جلسے میں بیٹھ کر بیہودہ گپیں نہ ہانکو، یعنی ایران توران کی باتیں، فضول قسم کی باتیں دوستوں کے مجلسوں میں مت کہو. دوستوں کے جلسے میں بیٹھ کر بیہودہ گپیں نہ ہانکو. جو بات ہو ایسی ہو کہ اس سے تم یا تمہارے دوست کو فائدہ پہنچے. جو بات ہو ایسی ہو کہ اس سے تم یا تمہارے دوست کو فائدہ پہنچے. جس بات سے نفع نہ ہو اس کے کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے. ایسی بحث کبھی نہ چھیڑو جس سے دوستوں کے دل کھٹے ہو جائیں. ایسی بحث کبھی نہ چھیڑو جس سے دوستوں کے دل کھٹے ہو جائیں اور دوستی میں خلل پڑے. کبھی کبھی ہنسی اور دل لگی کی بات کا بھی مذاقہ نہیں، مگر اس کی عادت نہ ڈالو. کبھی کبھی ہنسی اور دل لگی کی بات کا بھی مذاقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، مگر اس کی عادت نہ ڈالو. یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی دل لگی کی ہنسی کی باتیں کر لینی چاہیے. شریعت اسلام نے ایسی چیزوں کے اوپر روک ٹوک نہیں لگائی ہے جو آدمی کی فطرت کے اندر داخل ہیں. تو ہنسنا، مسکرانا، رونا، یہ سب ایسی چیزیں جو انسان کی فطرت میں داخل ہیں. تو ایسی چیزوں کے اوپر جو ایک فطری ہے اور فطری طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس پر شریعت نے روک ٹوک نہیں لگائی. تو ہنسنا یہ آدمی کی فطرت میں داخل ہے، دل لگی کرنا، اس لیے اس پر روک نہیں لگائی. لیکن اس کے اندر حد سے زیادہ بڑھ نہیں جانا چاہیے. ہر چیز لمٹ ہو، لمیٹیڈ ہو تو اچھی لگتی ہے. حد سے بڑھ جانا اس کی وجہ سے پھر وہ بات بری ہو جاتی ہے. بعض لوگ ہنسی مذاق کی باتیں کوئی کرتا ہے تو اس کو تقوی کے خلاف سمجھتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرتا ہے تو اس کو تقوی کے خلاف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر سب سے زیادہ خوف خدا بھرا ہوا ہوتا ہے. تقوی کا تعلق دل سے ہے اور دل کی حالت سے خدا اچھی طرح واقف ہے. ہم دل کی حالت کو نہیں جان سکتے، اس لیے کسی کو یقینی طور پر بلا شک و شبہ پرہیزگار متقی کہنا درست نہیں ہے. ظاہری حالت کو دیکھ کر ہم غالب گمان رکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، لیکن اس میں ذرہ برابر شک نہیں، ذرہ برابر شبہ نہیں. اللہ ہی دل کی حالت کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دل کی حالت کو نہیں جانتا. لہذا حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ یقینی طور پر کسی کو متقی کہنا درست نہیں ہے. اس کی ظاہری اچھی حالت کو دیکھ کر ہم اس کو سمجھیں گے کہ متقی یا پرہیزگار ہے، لیکن قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، غالب گمان رکھ سکتے ہیں. ایک اچھا شعر یاد آ رہا ہے: ہنسی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. ہنسی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر دل جو رو رہا ہے پیہم، پیہم یعنی لگاتار، مگر دل جو رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. یعنی ظاہر میں تو ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، لیکن دل کے اندر خوف خدا اتنا بھرا ہوا ہے کہ نہ پوچھو بات.
لیکن لوگ ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہنسی مذاق کر رہا، دل لگی کرتا، اس میں خوف خدا نہیں ہے۔ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی، یعنی میٹھی بات کہنی چاہیے، ایسی بات کہنی چاہیے کہ سامنے والا ہماری باتوں کو سن کر ہمارے اوپر ہمارا عاشق بن جائے، فریفتہ ہو جائے۔ ایسی میٹھی باتیں کرنی چاہیے، اچھے انداز ہے۔ کڑوی باتیں، چڑچڑی مزاج جیسے والوں کی باتیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لقمان حکیم کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا ایسا کروا بھی مت بن لوگ تیرے اوپر تھوک دے، اور اتنا میٹھا بھی مت بن کہ لوگ تجھے نگل جائے۔ تو یہ میٹھی بات کہنے سے، میٹھا رہنے سے مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کے پھندے میں نہ آ جائے۔ میٹھی بات، اچھی بات کہے، لیکن بعض لوگ میٹھی میٹھی بات کر کے سامنے والے کو پھانس لیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 35۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 36 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔